صفحہ نمبر 302 آیت نمبر 23 سورہ الحج آیت نمبر 23 سورہ الحج آیت نمبر 23 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل وہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساورا کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤ اور موتیوں کے ولباسہم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا وہدو اور وہ ہدایت یا رہنمائی کیے جائیں گے وہ رہنمائی کیے گئے الی الطیب طرف پاک من القولی بات کے وہدو اور وہ رہنمائی کیے گئے الی صراط طرف راستے کے الحمید جو تعریف کیا گیا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی وہ جو جعلناہ الذی جس کو جعلناہ ہم نے بنایا اس کو للناس لوگوں کے لیے سوا برابر العاکف جو مقیم ہیں فیہ اس میں والباد جو باہر سے آنے والے ہیں ومن یرید اور جو چاہے فیہ اس میں بالحاد جھگڑا کرنا بظلم ساتھ ظلم کے نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم دردناک عذاب صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے، اللہ کے فرمان کے آگے، تو ان کا ہم آج پڑھیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا ہم نے کل پڑھا، ان کو اللہ نے کیسا عذاب دیا وہ کل ہم نے پڑھا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، سر تسلیم خم کر دیا اپنا ان کے آگے، اور ان کے لیے اپنا مال جان اور وقت کو قربان کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اصل میں یہ مکی جب مدنی صورت ہے، اور اس دور کے جو صحابہ کرام ہیں آپ پڑھتے آ رہے ہیں ان کی زندگیاں کس قدر تکلیف دہ تھی، گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، بیوی بچے چھوڑنے پڑ گئے، اور گاہے بغائے ماریں پڑتی تھی، اور بھوک کی کمی اور رزق کی کمی اور بھوک اور اپنا گھر بار کوئی نہ، یہ نا بات کہنی آسان ہے، سوچنی آسان ہے، کرنی آسان ہے، یہ بات کہنی آسان ہے۔ وہ جیسے مجھے یاد آتے تھے وہ امام تھے، امام احمد بن حنبل کے، وہ آتے نا کہ وہ کسی ان کے جو ہمسایہ تھا ان کے خواب میں آئے، ان کے وہ فوت ہو گئے، اور ان کے جو ہمسایہ تھا وہی فوت ہو گئے، لوہار تھا، میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، تو وہ لوہار اور امام احمد بن حنبل کٹھے جنت میں ہیں، اس کی بیوی کے خواب میں آئے جو لوہار تھا، وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اس کے گھر کے وہ یعنی امام احمد کے بیوی کے خواب میں آئے، اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ کہاں امام احمد بن حنبل اور کہاں یہ لوہار دونوں کٹھے جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ اس کی بیوی کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور تیرا خاوند دونوں کٹھے جنت میں ہیں، اور کہاں امام اور کہاں تیرا بندہ صرف نماز پڑھنے والا۔
وہ کہنے لگی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن جب میرا بندہ صبح جاتا کام پہ، لوہار کا کام کرتا تھا، سارا دن کام کرتا، پھر رات کو آ کے وہ رات کو آتا اور کھاتا اور سو جاتا، جب کبھی اس کی آنکھ کھلتی نا، دیتا امام احمد بن حنبل تلاوت کر رہے ہیں، وہ رو پڑتا، کہتا یا اللہ اگر تو مجھے آسان رزق دیتا نا، مجھے دن میں ذرا سا اپنی کمر سیدھی کرنے کا موقع ملتا نا، تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح تلاوت کرتا۔ یا اللہ میں نہیں کر سکتا، روتا۔ اللہ کو اس کی دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے دونوں کو کٹھے جمع فرما دیا۔ یعنی یہ نیت کا ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات کرنے کا مطلب ہے کہ کہنا کوئی بھی کام کہنا آسان ہے، اس کو کیا یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کہنا آسان ہے، بھوک تکلیف دکھ مارے پڑنے یہ کہنا آسان ہے۔ ہمیں کوئی کہے تھے گلی بڑی نا تم بڑا نمازی آنا کہنا نماز ایک دفعہ کہ ویسے آنو اس سے دوبارہ مجھے گلی بڑھ جائیے، لیکن اللہ کے نبی بار بار صحابہ کرام بار بار جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ یہ چیز سوچنے والی سوچے انسان درا نا تو کیا ان کا رتبہ تھا۔ جب یہ چیزیں انہوں نے کی، قربانیاں پیش کی، اللہ نے ان کو بشارتیں دے دی خوش کرنے کے لیے، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، وہ جو آنے والی زندگی اس میں کیا ہوگا، میں تم کو داخل کروں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر کیا کہا، یحلون فیہا من اساور، اور تم کو پہناؤں گا میں کنگن ذهب سونے کے اور موتی کے، اللہ کنگن پہناؤں گا۔ یہ ایک کنگن زیور بادشاہوں کا ایک ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، پہنا کرتے تھے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کو سراقہ بن مالک کو کہا تھا، جب وہ آپ کے پیچھے چلا تھا پکڑنے کے لیے، وہ اونٹنی دب گئی، اسے دعا مجھے معاف فرما دے، دعا کیجیے، وہ بائی نکل آئی۔ کہا سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن آگے تیرے ہاتھ پہنے گا تو، یعنی وہ وقت آیا۔ پھر عمر فاروق دور کے اندر سراقہ کو بلایا گیا، کنگن پہنائے گئے، اور یہ ایک ہوتا تھا، ان کی شان ہوتی تھی۔ فرمایا لیکن فرمایا دنیا کے اندر جو سونا پہنے گا وہ قیامت میں سونے سے محروم رہے گا، جو چاندی پہنے گا وہ قیامت میں چاندی سے محروم رہے گا، جو ریشم پہنے گا وہ ریشم پہننے سے قیامت کے دن محروم رہے گا، جو شراب پیے گا وہ قیامت کی شراب پینے سے محروم رہے گا۔ یہ پابندیاں بتا دنیا کے اندر، تم نے یہ کام نہیں کرنا، جو دنیا کی شراب پیے گا، جو آخرت کی شراب ہے وہ پینے سے محروم رہ جائے گا۔ اور فرمایا یہ چیز اس کو بشارتیں دی گئی، یہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں، خوشیاں ہیں، خوش ہو جو، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ زبردست، یہ بڑی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ وہ صحابہ کرام پڑھتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، کیا تیری نعمتیں ہیں، کیا تیری رحمتیں ہیں، پڑھتے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ رہنمائی کیے گئے ایک پاکیزہ بات کی طرف۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ، پاکیزہ بات، وہ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، رہنمائی کیے گئے، وہ رہنمائی کیے گئے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، انہوں نے اس چیز کو مانا اور اس پر وہ قائم ہو گئے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کیے گئے تعریف کے راستے کی طرف، جو دین اسلام تھا، اللہ کا راستہ تھا، اللہ کے نبی کا راستہ تھا، اس قرآن پاک جو تعلیم دیتا تھا، جو اسلام کی تعلیم تھی، وہ سیدھا تعریف کیا کا راستہ، اس کے اندر کوئی کجی ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی موڑ ہے ہی نہیں، وہ سیدھا راستہ ہے، اس میں چلنے میں آسانیاں ہیں، سکون ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کے اندر نجات، روشنی ہے۔ دوسرے راستے اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، ظلم ہے اس کے اندر۔ وَهُدْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي، اور بے شک وہ جو کفر کیا اور روکتے ہیں مسجد اللہ کی راہ سے، والمسجد، اور مسجد حرام سے، اللہ کی راہ یعنی اللہ کے دین سے روکنا۔ دیکھا ہم نے روکا مکہ کے اندر صحابہ کا کتنا روکا گیا، ان جگہ پر قدم پہ آپ مخالفت کی گئی۔ والمسجد حرام، اور مسجد حرام سے، یعنی اللہ کے نبی کو مکہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی، طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم نے بے شمار واقعات ہیں، ہم نے جب جاتے سجدے میں جاتے تھے وہ اوجی لا کر رکھ دیتے تھے، اور کتنی دفعہ اس نے آپ کے گلے میں وہ ڈال کر دبایا گھمایا رومال کو، ان سے تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جاتے تھے ان کو مارے پڑتی تھی، روکتے تھے۔ جیسے ہم نے پڑھا جی، پھر جب مکہ مدینہ سے مکہ میں آئے صلح حدیبیہ کے موقع کے 1400 آدمی لے کر آپ آئے صحابہ کرام، تب بھی آپ کو روک دیا گیا کہ نہیں جانا مکہ کے اندر۔ فرمایا یہ لوگ ظلم کرتے ہیں جنہوں نے روکا اس چیز کو کہ وہاں پر جانا۔ فرمایا للناس سوا، یہ لوگوں کے لیے برابر ہے، جو حرم ہے برابر لوگوں کے لیے، سب آئیں اعتکاف کریں، نماز پڑھیں، وہاں پر اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ والعاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے بھی اور جو بے باہی سے آنے والے ہیں وہ بھی، سب وہاں پر سب کا برابر حق ہے۔
کوئی یہ نہیں کہ میری ملکیت ہے، میں ان کی وہ جو قریش نے مکہ تو ملکیت بنا لی تھی اپنی کہ ہم اس کی مالک ہیں. وہ جس کو چاہتے تھے، آپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ میرا دل کرتا تھا کہ حرم کو اس کی پہلی جو شکل تھی وہ ویسا بنا دوں جیسے وہ اب تو بڑی اونچی ہے نا، 6-7 فٹ اونچی اپنا اس کا وہ دروازہ ہے، میں اس کو سطح کے برابر کر دوں، لوگ داخل ہوں وہاں سے نکل جائیں. فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے لوگوں نے یہ مشرکین مکہ نے یہ اس کی جو بنیاد ہے اونچی کیوں رکھی؟ کہا جی آپ بتائیں. کہا اس لیے رکھی کہ جس کو چاہتے پکڑ کر اندر کھینچ لیتے، جس کو چاہے دھکا مار کے نیچے گرا دیتے، یعنی یہ کام تھا ان کا. تو فرمایا یہ برابر ہے سب کو، سب وہاں پر آئیں، سب وہاں پر رہیں اور عبادت کریں، کسی کے لیے وقف نہیں ہے. اور مکہ کی زمین وہاں پر فرمایا اس کے حرمت، یعنی اس کا جانور کو مارنا، اس کے درخت کاٹنا، اس کی گھاس کو کاٹنا، گری ہوئی چیز کو اٹھانا منع کیا رسول اللہ نے. وہاں پر لڑائی کرنا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جو مسجد الحرام مت روکو مسجد الحرام سے. اچھا یہاں پر چھوٹا سا ایک مسئلہ بنتا ہے، وہ المسجد الحرام، مسجد الحرام کیا صرف خانہ کعبہ کے اندر جانا وہی حرم کی جگہ ہے خانہ کعبہ؟ باقی جو علاقہ ہے سارا مکہ جو ہے منا، مزدلفہ اور یہ عرفات، حرم کا جتنا علاقہ ہے یہ سب حرم کہلاتا ہے. اس کے اندر یہ ہر چیز کرنا، شکار کرنا، دوسرے کام منع کیا گیا ہے. اور صرف اس بنیاد کو بنا کر جب یہ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں، اکثر آپ سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش حرم کے اندر ہوئی، وہ بڑا کہتے ہیں، وہ ان کو بتایا جاتا ہے، بار بار بتاتے ہیں کہ حرم ایک وسیع مفہوم لفظ ہے، وسیع لفظ ہے، پورے علاقے کے لیے بولا جاتا ہے، صرف خانہ کعبہ کے لیے نہیں بولا جاتا حرم. اگر وہاں پر جو ایسے ذالک الذی، وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ جو یہاں کے رہنے والے، یہ جو اللہ نے ان لوگوں کو رعایت دے دی کیونکہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے گھر میں جا کر روزے رکھے، اس کے اندر بھی حرم کا لفظ بولا گیا ہے. یعنی یہ لفظ بولنا اس کا مطلب، اس کے مراد صرف حرم خانہ کعبہ کا نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر پورا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور یہ کہتے نہیں جی وہ حرم کا لفظ بولا گیا، حضرت علی حرم کے اندر پیدا ہوئے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایسی جو حالت ہوتی ہے، کیا وہ اللہ معاف کو وہ جا سکتے ہیں اندر؟ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے لوگ کہ مسجد کے اندر جائیں، جا کے خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، وہاں پر حضرت علی کو رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. یہ چیزیں بس جب کسی کو انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے نا، اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں، اس کو کوئی تصور نہیں ہے. یہ حرم کی حدود ہے، پوری ہے اس کے اندر، یعنی جو جتنا علاقہ ہے وہ حرم کی حدود ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو چاہے گا اس میں بِإِلْحَادٍ لڑنا. جو لحد کہتے ہیں، لحد سے لفظ نکلا ہے، وہ قبر لحد والی قبر ہوتی ہے جو سائر پہ ہوتی ہے، یعنی اس بِالْحَاد یا سیدھی جاتی ہے یکدم مڑ جاتی ہے، یعنی یہ وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے. بِالْحَاد بِظُلْمٍ، سا ظلم کے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ، ہم چکھائیں گے ان کو دردناک عذاب. جو سیدھے راستے پہ چلتے چلتے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. اور یہی تھا مشرک مکہ کو سمجھایا گیا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ابراہیم السلام نے بنایا. انہوں نے اللہ واز دے سب کو، سب آئیں گے اس گھر کی طرف، کسی کو مت روکو. لیکن مشرکین مکہ نے روکا، صحابہ کرام کو روکا، وہاں کے لوگوں کو روکا، اور خود انہوں نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا وہاں پر اللہ کی اور اتنے کتنے 360 بت وغیرہ رکھے، اس کے اندر شرک کیا. اللہ کے مقابل جو انہوں نے وہ اندر شریک ٹھہرائے وہاں پر. یہ سب یہ ناپاک کام تھے جو انہوں نے کیے. اور ننگے ہو کر طواف کرنا خانہ کعبہ کا، جو ان سے ہوتا تھا نا، جو ان کے ذہن میں آتا تھا وہ کر گزرتے تھے، اس لیے منع کیا گیا. فرمایا للناس سوا، سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہاں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ باہر سے آنا والا ہے، سب وہاں پر آ کر اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں. فرمایا جو روکے گا کیا ہوگا، نذقہ من عذاب العلیم، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے. باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یدخل الذین وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے جنات ایسے باغات میں تجری
بہتی ہیں من تحتها الانہار من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں اس کے نیچے سے نہریں یحلون فیہا یحلون فیہا وہ ان باغات میں پہنائے جائیں گے ان باغات میں پہنائے جائیں گے من اساور من اصابر کنگن من ذہب من ذہب سونے کے ولؤلؤا ولؤلؤا اور موتیوں کے اور موتیوں کے ولباسہم ولباسہم اور ان کا لباس اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا ریشم کا ہوگا وہدو اور ان کی رہنمائی کر دی گئی اور ان کی رہنمائی کر دی گئی الی الطیب من القول الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف پاکیزہ بات کی طرف وہدو اور ان کی رہنمائی کر دی گئی اور ان کی رہنمائی کر دی گئی الی صراط الحمید الی صراط الحمید تعریف کیے گئے راستے کی طرف تعریف کیے گئے راستے کی طرف ان الذین کفروا ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے اور مسجد حرام سے الذی وہ جو جعلناہ ہم نے بنایا ہے اس کو للناسی لوگوں کے لیے سوا یکساں العاکف فیہ ہاں وہ اس کا رہنے والا ہو والباد ہاں وہ باہر سے آنے والا ہو ومن یرید فیہ اور جو کوئی اس میں چاہے گا بِإِلْحَادٍ کوئی جھگڑا بظلم ظلم کے ذریعے سے نذیقہ تو ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے جزاک اللہ